دوسری طرف لکھا ہوا ہے جو آپ کو منع کیا جا رہا ہے. سورہ نساء 4 اس کی 29 آیت. باطل طریقے سے مال کھانا یعنی جھوٹ دھوکہ دے کے مال کھانا. سورہ الحجرات 49 کی 12 شک کرنا غیبت کرنا. الحجرات 49 کی 11 طنز کرنا برے نام دینا. المائدہ 5 کی 38 چوری اور ڈکیتی کرنا. الاسراء 17 اس کی 31 حمل کو گرانا بچوں کو غربت کے خوف سے قتل کرنا. الاسراء 17 کی 33 خودکشی کرنا. المائدہ 5:90 نشہ کرنا جوا کھیلنا. المائدہ 5:3 سور کا گوشت کھانا منع ہے. النور 24 کی 19 فحاشی پھیلانا. الاعراف 7 کی 33 زنا اور ہم جنس پرستی وغیرہ وغیرہ. یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو ایک آیات بہت وسیع اور بہت ساری اور بھی احکامات ہیں. یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ڈوز کیا ہیں, کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اب میں آپ کو یہ بتانا ہی چاہوں گا یہ جتنی باتیں میں نے ابھی یہاں اپیرنٹلی پڑھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو میک شور کر رہا ہے, دہشت دلا رہا ہے, یوں سمجھیے واضح طور پہ کہ آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس دنیا میں بھی آپ کو عذاب ہے, پنشمنٹ ہے, اور مرنے کے بعد بھی پنشمنٹ ہے. یہ اللہ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, جیسے کہ دوسرے آدمی کے اپنی کنٹری کے یا اپنے مذہب کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ ہم جب یہ سمجھ لیں, آپ اس چیز کو بہت امپورٹنٹ سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی شخص ہماری زندگی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے دہشت دلا کے, ہم اس کے آگے ٹوٹل سبمٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جا رہے تھے گاڑی میں جا رہے تھے, کسی نے آپ نے پسٹل رکھی اور کہا کہ اتر جاؤ گاڑی سے. اب آپ کہ میں تو نہیں اتر رہا, کر سکتے ہیں آپ؟ تو آپ دہشت میں آ جائیں گے اور کیا اترنے بھی دیں, گاڑی بھی دے دیں, کہ چابی دو, کیا جیب میں بٹوا وہ بھی دے دو. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سبمٹ کیے ہوئے سرتیز. وہ کہہ رہا ہے یہ کر دو وہ کر دو. وہ کہہ رہا ہے اگر تم امن چاہتے ہو, سلامتی چاہتے ہو, تمہارا نقصان نہیں کیا جائے, یہ نکالو وہ نکالو, آپ سب کرتے جا رہے ہیں سبمٹ. اسے کہتے ہیں دہشت میں رہنا. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی چاہ رہا ہے. اللہ آپ کو دہشت دلا رہا ہے مختلف آیات میں کہ تم ایسے ہی ڈرتے رہو. جب آپ نہیں کر رہے تو یہاں بھی عذاب دے گا, آخرت میں عذاب دے گا. تو آپ اس طرح ڈر نہیں رہے, دہشت میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ بھی آیات میں آپ کو اتنی دہشت دلا رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میں عذاب دوں گا, پنش کروں گا. یہیں پر ختم نہیں ہو رہی بات. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ دہشت لفظ کو خالی فیئر کی بات نہیں ہے, خوف. دہشت کے مطلب ہوتا ہے ایسا دہشت میں آ جائے آدمی کہ وہ بس سبمٹ کر دے ٹوٹل. مگر ایک ساتھ ساتھ میں یہ بھی میں بتانا چلوں کہ یہ جو آپ کریں گے, یہ جتنی میں نے باتیں پڑھی ہیں, فار ایگزامپل ہم کسی بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں, ان کے اپنے ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اور وہاں جا کے میں کہنا چاہ رہا ہوں میں صلاۃ پڑھنا قائم کرنا چاہتا ہوں. کسی بھی کنٹری کو آبجیکشن ہوگا؟ بتائیے آپ. کسی بھی کنٹری یا کسی بھی مذہب کو آبجیکشن ہے؟ تو یہ جو سسٹم اللہ کا ہے قرآن مجید کے اندر, جو محکم اور گورننگ آیاتس ہیں, وہ آپ اپنی زندگی میں کہیں بھی کسی ملک میں ہو, آپ کسی بھی ملک میں ہو, کسی بھی کلچر میں رہتے ہو, کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہو, آپ کو اس پہ عمل کرنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھ لیں, صلاۃ قائم کرنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو, روزے رکھنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, حج کرنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, صدقہ دینے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, اللہ کی راہ میں جدوجہد کے لیے کوئی پرابلم. آپ کسی امریکہ میں رہ رہے ہیں, رشیا میں رہ رہے ہیں, چائنا میں رہ رہے ہیں, یورپ میں رہ رہے ہیں, امریکہ میں ورلڈ کے کسی ملک میں آپ رہ رہے ہیں, کسی مذہب کے لوگ سراؤنڈنگز میں رہیں, اور جناب طلاق کیے جا رہے تھے, وارث کا قانون ہے, ورثے کا اپنا آپ کو گورنمنٹ کا الگ قانون ہے, ورثے کا الگ قانون ہے, والدین اور بچوں کو حلال کھانا وغیرہ وغیرہ. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان آیات کے اندر یہ چیزیں آپ کو کرنی ہے, اور جو نہیں کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں, اور کسی بھی ملک میں یا کسی بھی مذہب کے سراؤنڈنگز میں رہتے ہوئے.